اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتی ہوں دانیہ پروین کو، وہ آئیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ازدواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا حقوق حاصل تھا۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف ممالک میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اسی لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اسی لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ ہندوازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی نعش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ وہ کنواری ناموس رہ کر زندگی گزارے، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعجاز سمجھتے تھے۔ جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، لہذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے، اگر کوئی آدمی مر جاتا جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم کی جاتی تھی، اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کال کوٹھڑی میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ اگر 2 سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا تھا، اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ خاوند تو مرا اپنی قضا سے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا اور بتلایا کہ اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری
تمہاری جنت ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ لوگ کس قدر سخت دل ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ دفن ہونے والی معصوم بچیوں کی چیخ و پکار ان کے کانوں میں پڑتی ہوگی، مگر ان کا ضمیر ان کو نہیں جھنجھوڑتا ہوگا۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، جس آدمی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، نبی علیہ السلام نے عورت کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس دلایا اور بتلایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ اگر تم عورت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے میں تمہاری مدد و معاون بنے گی۔ گویا اسلام نے رہبانیت کی بجائے معاشرتی زندگی کا سبق دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، 4 چیزیں سنن المرسلین یعنی انبیاء کی سنتیں ہیں۔ الحیا، حیات داری، یعنی تمام انبیاء باحیا ہوا کرتے تھے۔ والتعطر، یعنی تمام انبیاء خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ والسواک، یعنی تمام انبیاء مسواک کیا کرتے تھے۔ والنکاح، یعنی تمام انبیاء ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا اور لے دے، عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی، اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے شریعت نے کہا، اگر تم چاہتے ہو اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔